کہ اس وقت ہمارے ایم آئی ایس گروپ میں 16 کمپنیاں ہیں اور 16 کمپنیز میں سے 7 کمپنی اس وقت ہماری الحمدللہ ورکنگ میں ہیں. باقی جو کمپنیز ہیں جن کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام جاری ہے اور وہ 2030 تک ہم نے انشاءاللہ 16 کی 16 کمپنیوں کو پراپر ایکٹیو کر دینا ہے اور ان 16 کمپنیز سے انشاءاللہ پاکستان کے بے شمار لوگوں کو روزگار ملے گا. پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہوگی اور پاکستان کے ہر گھر کے لیے ہمارا سسٹم ان کو ارننگ جنریٹ کرنے والا سسٹم ہوگا اور ان کے لیے ایک پروڈکٹیو کمپنی ہوگی جو ان کو ان کے گھر والوں کو ایک اچھا روزگار دے گی. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 سال سے لے کر 3 سال تک 1 سال سے لے کر 3 سال تک آسان ایک سال پر ہم آپ کو گھر دیں گے. 1 سال سے 3 سال تک وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے وہ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں اور اپنی من پسند جگہ پر جہاں ان کو وہ جگہ پسند ہے, جہاں لوکیشن ان کو پسند ہے, ہم اس جگہ کا سروے کریں گے. ہماری ٹیم وہاں پہ سروے کر کے پورے پاکستان میں کہ وہ لوگ جو اپنا گھر ذاتی چاہتے ہیں اگر ان کے پاس پلاٹ موجود ہے تب بھی اور اگر ان کے پاس پلاٹ موجود نہیں ہے تب بھی جس ایریا میں ان کو گھر چاہیے ہماری ٹیم وہاں پہ سروے کر کے ان کو ایک پیمنٹ پلان بنا کے دے گی. ڈاؤن پیمنٹ ایک بتائے گی, ایک مخصوص کردہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ, اور وہ اپنی ماہانہ ایک ساتھ دے کر وہاں پہ اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں 1 سال سے لے کر 3 سال تک. پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس کو لانچ کریں گے, پورے پاکستان میں انشاءاللہ. ہمارا ایک زبردست پلیٹ فارم ایم آئی ایس ڈیجیٹل کے نام سے ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس پلیٹ فارم کے تحت پورے پاکستان کے ہر وہ نوجوان مرد و خواتین, نوجوان بچے بچیاں جو یونیورسٹی پڑھ کے فارغ التحصیل ہیں اور اپنی جاب کے لیے کہیں نہ کہیں پریشان ہیں وہ ہمارے ایم آئی ایس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپلائی کریں اور انشاءاللہ ان کو ایم آئی ایس ڈیجیٹل ایک اچھا روزگار دے گا. پورے پاکستان کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں, وہ تمام لوگ جو کہ اپنے گھر کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, وہ تمام لوگ جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کے ذاتی پلاٹ اور ان کے اپنے بچوں کے لیے ان کے اثاثہ بنانا چاہتے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے میں زبردست آپ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آیا ہوں. ایم آئی ایس ڈیجیٹل ایک زبردست پلیٹ فارم ہے. ایم آئی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ اس کا حصہ بن کر آپ بہت تھوڑے پیسوں سے ہمارے ادارے کا حصہ بنیں گے, ہمارے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ایسوسیٹ ہوں گے اور ہمارے ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر ہم یہ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں آپ اپنے ذاتی پلاٹ کے مالک بھی ہوں گے, آپ اپنے ذاتی گھر کے مالک بھی ہوں گے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں سید احمد, مائنڈ پاور ٹرینر, سیل ایکسپرٹ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایسے مہمانوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں ملٹیپل اچیومنٹ کی ہوتی ہے, یعنی ان کا ایک نام ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں مدعو کریں اور ان کے نالج کو, ان کے ایکسپیرینس کو آپ تک پہنچایا جائے, یعنی آپ اپنی زندگی میں ان کے نالج کو استعمال کر کے ان کے ایکسپیرینس کو لے کے وہ اچیومنٹ, وہ کامیابیاں جلدی سمیٹ سکیں. تو اسی طرح آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے پاس ٹائم نکالنا انتہائی مشکل تھا, لیکن ان کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ٹائم نکالا. جناب محمد عرفان شاکر صاحب, وہ چیئرمین ہیں ایم آئی ایس گروپ کے, ملٹیپل کمپنیز رن کر رہے ہیں اور ریل اسٹیٹ میں گرو کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کا پروجیکٹ پاکستان کے مختلف شہروں میں, تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف اپنی زبانی خود آپ سے کروائیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ سید احمد رضا صاحب. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, ایم زیڈ اسٹوڈیو کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور آج میں یہاں پہ بالآخر آپ سے ملاقات ہماری اللہ نے کرا دی اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے موجود ہیں. بنیادی طور پہ جب میں نے ریل اسٹیٹ کا سٹارٹ کیا 2021 میں, اور اس وقت میں اور میرے ساتھ ایک دو دوست جنہوں نے ہم خیال ہو کر آغاز کیا کہ ہم ریل اسٹیٹ کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں. ریل اسٹیٹ سے پہلے جو مختلف میں کام کیا کرتا ہوں ایک الگ کہانی ہے, لیکن ریل اسٹیٹ میں ہم نے ایک انالائز کیا کہ وہ تمام غلطیاں ہیں جو باقی ریلٹرز نے کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. اس کی ہم نے لسٹ بنائی, 4-6 چیزوں کو ہم نے دیکھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے, اور اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ مختلف ریل اسٹیٹ کے آفیسز میں جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا تھا وہ بیٹھ کے صرف اور صرف ایسی گپ شپ کرتے تھے جس سے ان کا بزنس نہیں بڑھتا. ہم نے کہا ہمارے آفس میں کبھی کوئی کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہم نے یہ پلان کیا کہ ہمارے آفس میں جب کوئی فری ٹائم ہوگا بک ریڈنگ ہوگی. ہم نے یہ پلان کیا کہ ہمارے آفس میں جب کوئی فری ہوگا تو وہاں پہ نئی اپرچونیٹیز کو ڈسکس کرے گا, نئے آئیڈیاز کو ڈسکس کرے گا. ہم نے کچھ 6 سے 10 پوائنٹس بنائے اور ان کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ ہونا شروع ہوئے اور ایسا ایسا ہم نے ایم آئی ایس گروپ کے جو 16 کمپنیز ہیں ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا.
میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ایم آئی ایس گروپ میں 16 کمپنیاں ہیں اور 16 کمپنیز میں سے 7 کمپنیاں اس وقت ہماری الحمدللہ ورکنگ میں ہیں. باقی جو کمپنیز ہیں جن کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام جاری ہے اور وہ 2030 تک ہم نے انشاءاللہ 16 کی 16 کمپنیوں کو پراپر ایکٹیو کر دینا ہے اور ان 16 کمپنیز سے انشاءاللہ پاکستان کے بے شمار لوگوں کو روزگار ملے گا. پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہوگی اور پاکستان کے ہر گھر کے لیے ہمارا سسٹم ان کو ارننگ جنریٹ کرنے والا سسٹم ہوگا اور ان کے لیے ایک پروڈکٹیو کمپنی ہوگی جو ان کو ان کے گھر والوں کو ایک اچھا روزگار دے گی. اچھا عرفان صاحب، جیسے کہ ریل اسٹیٹ میں آپ الحمدللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں آنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی 16 کمپنیز ہیں. یہاں لوگوں کے لیے ایک کمپنی چلانا، وہاں ٹیم کو مینیج کرنا اور ان کو رن کرنا مشکل ہے، تو 16 کمپنیز اور وہ آپ چلا رہے ہیں، تو کیسے یہ پاسبل؟ یہ صرف میں نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کہ کبھی اپنا ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی ایک نہیں بے شمار کمپنی کی سوچ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے، جس وجہ سے کچھ ٹائم کے بعد وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، وہ ایک کمپنی سے باہر نہیں نکل پاتے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو اپنا ایک سسٹم بنانا چاہیے، اپنے اس کمپنی کا ایک سسٹم بنانا چاہیے جس سسٹم کے تحت ان کے تمام معاملات چلنے چاہیے. اچھا، اب سسٹم بنانے میں کہاں فیلئر آتا ہے؟ کیونکہ وہ خود پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، وہ نیا کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا اگر کچھ سیکھتے بھی ہیں تو ایک دو سٹیپس کے بعد وہ جب کوئی اپلائی کرتے ہیں کوئی فارمولہ تو وہ کہتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں نہیں آیا، تو وہ اس رزلٹ نہ آنے کے اوپر مایوسی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے. جب وہ آگے نہیں بڑھتے تو وہ آگے گرو بھی نہیں کر پاتے. اچھا، ایک نہیں دو نہیں 100 کمپنیاں چلانا بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ سسٹم کو فالو کریں گے. سسٹم آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. بزنس آپ نہیں کرتے، بزنس آپ کا سسٹم کرتا ہے. یو شوڈ میک اے سسٹم، سسٹم ول میک یو. پہلے آپ کوئی سسٹم بنائیں، وہ آپ کو بزنس دے گا. ہماری ہر کمپنی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور کسی بھی کمپنی میں میری موجودگی ہونا یا نہ ہونا یعنی کہ اس سے کبھی بزنس رکے گا نہیں. یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے 16 کیا آگے ہم 100 کمپنی بھی بنانا چاہیں تو بن سکیں گی اور اس میں سارے لوگ امپاور ہوں گے کیونکہ سسٹم سب کو لے کے چل رہا ہوگا. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں، ریل اسٹیٹ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے پاس ملٹیپل کوئریز آتی ہیں نا سیلز کے حوالے سے، اور لوگ رابطہ کرتے ہیں، مختلف کمپنیز رابطہ کرتے ہیں اور موسٹلی اس میں ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں. تو کیا اس وقت ریل اسٹیٹ میں کچھ چیلنج ہیں جو پاکستان میں فیس کیے جا رہے ہیں مختلف کمپنیز کی طرف؟ اچھا جی، اس میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ ریل اسٹیٹ میں چیلنج پورے پاکستان میں ہر کام میں کوئی ایسا کام ہے جس میں چیلنج نہ ہو، اور ہر دور کے مختلف ٹائم پیریڈ میں ایسے بے شمار آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے میرا کام کبھی بہت اچھا تھا کبھی ڈاؤن تھا. 2 ہی فیز آتے ہیں. ایک فیز جس میں آپ کو کلائنٹ بہت اچھا ملتا ہے، ایک فیز جس میں آپ نے کلائنٹ نہیں آپ کے پاس آ رہا ہوگا لیکن آپ نے اس فیز میں اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. یہ ہر بزنس میں ہوتا ہے. ریل اسٹیٹ کا ہمیشہ سے ٹائم یہی چلتا آیا کہ ایک ٹائم آتا ہے جب کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے کلائنٹ کے لیے خود انوینٹری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جو ریل اسٹیٹ کے بزنس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی انوینٹری ہو. جب آپ کے پاس اچھی انوینٹری ہوگی تو ہر طرح کا کلائنٹ آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ ہوگا. اچھا، جب کچھ تیزی کا ٹائم آتا ہے اس وقت کلائنٹس بھرمار ہوتی ہے اور وہ اپنے جو جن کو وہ جانتے ہیں جن سے ان کا لنک ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جو ان کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ خریدتے ہیں. لیکن وہ ٹائم جب کلائنٹ نہیں ہوتا وہ ایک اپرچونٹی کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ انوینٹری پہ کام کر لیتے ہیں. اچھا، کرائسس کی اور چیلنجز کی جہاں بات کی جائے تو اوور آل ملک کی صورتحال ایسی تھی کہ کچھ چیزیں جو کہ ہمارے بزنس کے لیے بہتر نہ تھیں، کچھ چیزیں جن کی وجہ سے ہمارا بزنس اس طرح سے نہ چل سکا، ملک کی اسٹیبلٹی کوئی بہتر نہ تھی، کوئی سیاسی صورتحال کوئی اس طرح نہ تھی، اس کی وجہ سے کچھ بزنس ڈاؤن ضرور ہوا. لیکن اس ڈاؤن میں اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ وہ بیسٹ ٹائم ہے جس میں نئے ریلٹر بنیں گے، یہ وہ بیسٹ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے اوپر کام کریں گے، یہ وہ بیسٹ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے ان انویسٹر کو چیزیں خرید کر دیں گے جو کہ بہت کم ریٹ کے اوپر موجود ہوں گی. آپ اپنے ان انویسٹرز کو لے کے چلیں گے جن کو آپ کو نہ کوئی ایسی چیز لے کے دیں گے جو کہ آنے والے ٹائم میں اس کو فائدہ دے گی. ہاں، ایک وہ شخص جس نے کوئی چیز اگر کبھی کسی ٹائم میں تھوڑی مہنگی خریدی تھی، اگر تو وہ کوئی بھی چیز نہ بیچے، ہولڈ کر لے، تو آنے والے ٹائم میں جب اس کا کلائنٹ آئے گا تو وہ بھی پروفٹ میں رہے گا. اگر وہ اپنی چیز بیچتا ہے کم پیسوں کی وجہ سے، کہ اگر میں نے کوئی چیز خریدی تھی، مثال کے طور پہ میں نے چیز خریدی 20 لاکھ روپے میں اور آج اس کا ریٹ اگر لگتا ہے 16 لاکھ روپے، تو بظاہراً مجھے 4 لاکھ روپے کا اس میں لاس نظر آ رہا ہے.
لیکن وہ مارکیٹ کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ اس وقت ہولڈ کر لیں تو وہ 20 والی 22 پہ بھی جائے گی، 25 پہ بھی جائے گی. لیکن اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اگر جنہوں نے کبھی کوئی ریل اسٹیٹ کبھی پرچیز نہیں کی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ضرورت کی چیز انہیں دلوا سکیں تو ان کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے کہ آپ انہیں کوئی نہ کوئی ان کے بجٹ کے مطابق کوئی چیز دلوا سکتے ہیں. کسی کو اپنا فلیٹ دلوا سکتے ہیں، کسی کو گھر اپنا دلوا سکتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جس میں جس کی ساری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ میرا اپنا ایک ذاتی 5 مرلے کا پلاٹ ہو، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی اثاثہ بنا سکوں، اس کو آسان ایک ساتھ کے اوپر کوئی چیز دلوا سکتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اور مختلف جگہوں پہ کمپٹیشن کی وجہ سے عوام کے لیے اچھے خاصے پیکیجز آئے، فیسلٹیز آئیں. اس ٹائم میں اپرچونٹی بن کے لیے لوگوں کے لیے آیا. اب چیلنجز کی بات کریں تو چیلنجز تو بے شمار اگر ہم ان کے اوپر ڈسکشن کریں تو ہوں گے، لیکن ہم اپرچونٹیز کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں جن سے ہمارا بزنس بہتر ہو سکتا ہے. اور اس میں سب سے اہم ہے، آج آپ مارکیٹ کا سروے کریں، مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، اگر کسی کو کوئی گھر چاہیے ہو رینٹ کے اوپر تو وہ بہت لمیٹڈ آپشن ہوں گے ان کے گھر وہاں پہ ملنے کے لیے. اگر کسی شخص کو کوئی شاپ چاہیے ہو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ بھرمار ہے، شاپس خالی نہیں ملتی کیونکہ بزنس ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں صرف اور صرف ان لوگوں کو دقت پیش آئی جنہوں نے اپنے 1 نہیں 2 نہیں کوئی 10 سے زیادہ پلاٹ لینے کی خواہش ان کی تھی. 1 2 3 4 پلاٹس پہ پلاٹس لیتے گئے. اب وہ کہتے ہیں ہم ان پلاٹس کا ہم کیا کریں گے؟ نہ پلاٹ ان کو رینٹ دیتے ہیں، نہ پلاٹ سے وہ کوئی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، نہ پلاٹس کو وہ ٹریڈ کر پا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے. صرف ان لوگوں کو نقصان ہوا جن لوگوں نے اپنے اس ٹائم میں اپنے پلاٹس کو کمرشل شاپ میں کنورٹ کیا. انہوں نے اپنے پلاٹس کو کسی گھر بنا کے اس گھر میں ان کو رینٹل کے لیے یوز کیا. آج وہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھے رینٹس آ رہے ہیں. آپ پوچھیں 2021 میں گھر کا رینٹ کیا تھا اور آج گھر کا رینٹ کیا ہے. آپ پوچھیں اس شخص سے جس نے گھر 2015-16 میں بنایا، اس وقت اس کا گھر کا رینٹ کتنے رینٹ کے اوپر اس کا گھر لگتا تھا اور آج 2025 میں گھر کتنے رینٹ کے اوپر لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہاؤسنگ ڈیمانڈ ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوگی. ابھی 1-1.5 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے، 1 سے 1.5 کروڑ گھروں کی پاکستان میں شارٹیج ہے. اور ان کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس گورنمنٹ بھی خود چاہ رہی ہے کہ ہاؤس بلڈنگ کے اوپر کام کیا جائے، گھروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کام کیا جائے. اور بڑے بڑے ڈیولپرز کو، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، سب کو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آباد کاری کی طرف کام کریں اور اپنے پروجیکٹ کو آباد کاری کے لیے مختص کریں اور لوگوں کو ان کے گھر بنانے کے لیے مختلف آفرز ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو کیا عام شہری کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں کہ ان کے لیے اپنا گھر، اپنی چھت ملنا بنانا آسان ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا پروجیکٹ سویرا ہوم، جو کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 سال سے لے کر 3 سال تک 1 سال سے لے کر 3 سال تک آسان ایک سال پر ہم آپ کو گھر دیں گے. 1 سال سے 3 سال تک وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں اور اپنی من پسند جگہ پر، جہاں ان کو وہ جگہ پسند ہے، جہاں لوکیشن ان کو پسند ہے، ہم اس جگہ کا سروے کریں گے. ہماری ٹیم وہاں پہ سروے کر کے پورے پاکستان میں فی الحال ہم نے اسٹارٹ کیا راولپنڈی میں. ہمارے 5 شہروں میں آفس موجود ہیں، راولپنڈی میں، لاہور میں اور سرگودا میں، ملتان میں اور ڈیرہ غازی خان میں. 5 شہروں میں ہمارے آفس موجود ہیں. ویسے الحمدللہ ہماری کمپنی دبئی میں بھی کام کری، ہماری ٹیم کے کچھ دوست وہاں پہ بھی فری لانس طور پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان فیوچر وہاں پہ بھی ہم پراپر کام کریں گے. ابھی تک ان 5 شہروں میں ہم نے یہ آفر دی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا گھر ذاتی چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس پلاٹ موجود ہے تب بھی، اور اگر ان کے پاس پلاٹ موجود نہیں ہے تب بھی، جس ایریا میں ان کو گھر چاہیے ہماری ٹیم وہاں پہ سروے کر کے ان کو ایک پیمنٹ پلان بنا کے دے گی. ڈاؤن پیمنٹ ایک بتائے گی، ایک مخصوص کردہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ، اور وہ اپنی ماہانہ ایک ساتھ دے کر وہاں پہ اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں 1 سال سے لے کر 3 سال تک. پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس کو لانچ کریں گے، پورے پاکستان میں انشاءاللہ. اچھا، بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ، آپ کا اپنا ویژن اگلے 10 سال میں کہاں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی بات کی گھروں کے حوالے سے، پاکستان میں گھروں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے 1.5 کروڑ تک جتنے گھر ہیں، 1.5 کروڑ کے گھر، ان سب گھروں کو پورا کرنے کے لیے سارے ڈیولپرز کو اپنی کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. میرا اپنا ذاتی یہ بلیو ہے کہ اگر ہم سارے مل کے اس کے اوپر کام کریں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ 1.5 کروڑ گھر پورے نہ ہوں. میں اور میری ٹیم ہم اس کے اوپر مل کے کام کریں کہ 2030 تک ہم اپنی 16 کمپنیاں پراپر ساری ایکٹیو کریں گے. ان 16 کمپنیوں میں وہ کمپنیاں ساری ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن ہی ہیں. کوئی ان میں کنسٹرکشن سے ہے، کوئی ان کے کنسٹرکشن آپ کے ہونے کے بعد کے لیے ہیں، کوئی ہماری کمپنی اسمارٹ سولوشن ایک الگ کمپنی ہے،
ہماری سویرا ہوم ایک الگ کمپنی ہے، ہوم فرسٹ ہماری ایک الگ کمپنی ہے، مارکیٹنگ کمپنی اس میں ایک الگ کمپنی ہے، پھر اس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک الگ ہمارا بزنس ہے۔ ان 16 کمپنیوں کا جو تعلق ہوگا وہ پاکستان کے بے شمار لوگوں کو فیسلٹیز دینے کے حوالے سے ہوگا۔ ان 16 کمپنیز کا تعلق پاکستان کے ہر نوجوان کو روزگار دینے کے حوالے سے ہوگا۔ ان 16 کمپنیز کا جو تعلق ہوگا وہ پاکستان میں ہاؤسنگ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارا ایک زبردست پلیٹ فارم MIS ڈیجیٹل کے نام سے ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے، اور اس پلیٹ فارم کے تحت پورے پاکستان کے ہر وہ نوجوان، مرد و خواتین، نوجوان بچے بچیاں جو یونیورسٹی پڑھ کے فارغ التحصیل ہیں اور اپنی جاب کے لیے کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، وہ ہمارے MIS ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپلائی کریں، اور انشاءاللہ ان کو MIS ڈیجیٹل ایک اچھا روزگار دے گا، اور MIS ڈیجیٹل کے تحت وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھے روزگار سے نواز سکیں گے۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ کے طور پر مجھے بتائیے کہ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ یا 5 کروڑ کی اماؤنٹ ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ابھی تو لوگ اس وے میں نہیں آ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ، تو کس پروجیکٹ میں زیادہ ہے؟ اچھا جی، پچھلے 4-5 مہینوں میں جب سے 2025 لگا ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ ریمیٹنس آئی ہے۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، مارچ 2025 میں سب سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہے۔ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ، کیونکہ پاکستان میں اب ایک واحد انڈسٹری ہے ریل اسٹیٹ، جس سے پورے پاکستان میں روزگار بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، کیونکہ اب ہمارے جتنے بھی تمام بزنسز ہیں، 100 کچھ بزنسز وابستہ ہیں ڈائریکٹ کنسٹرکشن سے، ہر کسی کا بزنس چلے گا ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن سے۔ اچھا، دبئی بنا کس سے بنا؟ کنسٹرکشن سے بنا۔ چھوٹا سا دبئی تھا آپ کے سامنے کہ وہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی تھی، لیکن آج وہاں پہ بڑے سے بڑے پلازے اور بڑی کنسٹرکشن اور بڑی کمپنیز اور پوری دنیا کا وہ ایک ہب بن گیا، ٹورزم وہاں پہ آ گئی۔ تو پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی وجہ سے، جو کہ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کی وجہ سے جو پروجیکٹس آنے، اور بڑے بڑے پروجیکٹس جنہوں نے گورنمنٹ کا کام تھا کہ بڑی بڑی نئے شہروں کی جو بڑھوتری ہے، نئے شہروں کے جو ایکسپینشن ہے، اس کے اوپر کام کرے، لیکن پرائیویٹ ہاؤسنگ سیکٹر نے وہاں پہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے شہروں کی آبادی مینٹین ہوئی اور ان لوگوں کو ایک اچھا لائف سٹائل ملا۔ دیکھیں پاکستان میں لائف سٹائل کس نے دیا؟ بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے آ کے ایک اچھا لائف سٹائل دیا، اور اس لائف سٹائل کو لوگ آج اپناتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میرا گھر فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بڑے بڑے پلازے بنے، بڑے بڑے کمرشلز بنے، اور جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے، ان تمام پروجیکٹس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو پر ڈے وہاں پہ روزگار ملتا ہے، اور پر ڈے وہاں پہ لوگ اپنے گھروں کے لیے ایک اچھی آمدن کما کے جاتے ہیں۔ اگر وہ پروجیکٹ نہ بنے ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو روزگار ملتا؟ وہ لوگ ملک سے باہر جانے کا رخ کرتے۔ ملک سے باہر جانا کوئی بری بات نہیں، جائیں، وہاں سے جائیں، نئے وین لے کر آئیں، کچھ سیکھ کر آئیں، پھر آ کے اپنے پاکستان کو خدمت کریں، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ اور اس وجہ سے یعنی کہ جن لوگوں نے باہر جا کر کچھ سیکھا، لرن کیا، اور وین ان کا براڈ ہوا، پاکستان میں آ کے انہوں نے بڑے سے بڑے پروجیکٹ کیے، اور ان بڑے سے بڑے پروجیکٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی بھی آئی، پاکستان میں روزگار بھی آیا، اور آنے والے ٹائم میں مزید بھی خوشحالی آئے گی۔ اچھا، ریل اسٹیٹ میں ہم تھوڑا سا اور جاتے ہیں، اس وقت جیسے کہ بہت زیادہ مسائل بھی ہیں پاکستان میں، ہم دیکھتے ہیں، تو ریل اسٹیٹ کے بزنس کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ ریل اسٹیٹ کا بزنس اگلے 5 سالوں میں بڑھے گا۔ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں اگلے 5 سالوں میں اپرچونیٹیز بڑھیں گی۔ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں اگلے 5 سالوں میں بے شمار لوگ نئے ان ہوں گے، پروفیشنل لوگ ان ہوں گے۔ کمپٹیشن کی وجہ سے عوام کا فائدہ ہوگا۔ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آنے والے 5 سالوں میں وہ تمام سکلز والے لوگ جو کہ اس بزنس میں اپنی سکل دکھا سکتے ہیں، وہ اپنی خدمات دے کر اس بزنس کو مزید پروفیشنل کریں گے، اور آنے والے 5 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا ایک نقشہ بدل چکا ہوگا۔ نقشہ بدلنے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان کے مختلف شہروں میں، ان کی سراؤنڈنگز میں، جو کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، وہ اگلے 5 سال میں آباد ہوں گے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے، ابھی آپ اندرون لاہور، اور اب جو لاہور جو بڑا ہے، جو کہ لاہور کی سراؤنڈنگز کی جتنی آبادی ہوئی، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ آپ پہچانا نہیں جاتا کہ کبھی یہاں پہ کیا کچھ ہوتا تھا۔ آج اتنی ساری آبادی، اتنے بزنسز، اتنے یہاں پہ سڑکیں آباد، اور اتنی رونقیں، اور اتنا سارا کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس شہر کی ایک منصوبہ بندی، اس شہر کو جو فیسلٹیز چاہیے، اس شہر کو مزید بڑھانے کے لیے جو کہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کا کام تھا، وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کر رہی ہے، وہ بڑے اچھے انداز سے کر رہی ہے۔ ایک اچھا ڈیولپر اپنے پروجیکٹ کے نام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ کو کامیاب کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم پوری مل کے کام کرتی ہے۔ جب یہ پورے پاکستان میں سارے لوگ کام پاکستان کی بہتری کے لیے کریں تو اگلے 5 سال میں آپ دیکھیے گا اس کا روزگار
بڑھے گا، ان کا پروجیکٹ بڑھیں گے، ان کے تمام لوگوں کے گھروں میں ایک اچھا روزگار جائے گا اور تمام لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اچھا، یہاں سے ریل اسٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈیولپر کام کر رہے ہیں پاکستان میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پلاٹ لیتا ہے یا کوئی گھر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کی پوری سوسائٹی فیک تھی۔ بہت سے میرے اپنے پرسنل جاننے والے ہیں اور یہاں آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لیا تھا 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ تو LDA سے اپروو نہیں ہے، اس کے تو یہ مسائل، اس کے تو وہ مسائل، اب وہ کیس کیے ہیں، وہ کیس پچھلے 5 سال سے لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں ہم بہت سے عوام اب پبلکلی وہ ڈرے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈیولپر، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر عام بندہ کوئی پلاٹ یا کوئی گھر یا کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو کیسے ویریفائی کرے کہ یہ جہاں میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے پلیس اور یہاں میرے پیسے ویسٹ نہیں ہوں گے؟ اچھا جی، آپ کا سوال تھا کہ پاکستان میں بے شمار پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے عوام پریشان ہوئی ہے، عوام نے وہاں پہ اپنا پلاٹ لیا اور 4-5 سال بعد پتہ چلا کہ ان کا وہاں پہ پلاٹ نہیں ہے، وہ ایک فائل کا پیپر تھا اور اس پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے ایک نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں پروجیکٹ بنے اور وہ فیل ہوئے۔ تو اس میں سب سے پہلے عوام، سادہ عوام ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے جاننے والے کے اوپر، کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، اور میڈیا کے اوپر بھی کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کمپنی کے بڑے آفس ہوتے ہیں، ان کی بڑی رونقیں دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے گاڑیوں کے ایک ششکے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا اسٹرانگ پروجیکٹ ہے اور اس میں مجھے پلاٹ لینا چاہیے اور میں یہاں پہ پلاٹ لے کے اپنا گھر بھی بناؤں گا، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان تمام لوگوں کے ساتھ اکثر فراڈ ہوتا ہے اور ہو چکا ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ، اور کچھ پروجیکٹ ابھی بھی مارکیٹ میں پروجیکٹ موجود ہیں جہاں پہ یہ پریکٹس جاری ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس پروجیکٹ کی لینڈ اپنی موجود ہے، اس پروجیکٹ کے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ لینڈ ان کی اپنی ہے۔ آپ ویریفائی کر لیں، آن لائن ہو جاتا ہے، آپ LDA سے جا کے، RDA سے جا کے ان کے ادارے سے پوچھیں کہ کیا ان کے پاس لینڈ موجود ہے، لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ سے جا کے ان کی لینڈ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا خود نہیں کر سکتے، کسی دوست کی ذمہ لگائیں اور ان کے ساتھ جا کے اپنی لینڈ چیک کریں کہ اس ادارے کی لینڈ موجود ہے۔ اگر تو ان کے پاس لینڈ موجود ہے اور وہ ساری لینڈ ان کی اپنی ہے، جس میں کمپنی کے نام ہے جو جس کمپنی کا وہ پروجیکٹ ہے، جو کمپنی اس کو اون کر رہی ہے، اس اگر کمپنی کے نام ہے تو وہ یقیناً اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام کلائنٹس کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں، کیونکہ ان کے پاس لینڈ موجود ہے۔ اگر ان کے پاس لینڈ نہیں ہے تو پھر پہلا ڈاؤٹ یہاں سے شروع ہوگا کہ لینڈ نہیں ہے اور وہ کہاں سے ہمیں ڈیلیوری دیں گے۔ جو فنڈ جا رہا ہوگا وہ لینڈ آنے والے 4-5 سالوں میں لینڈ مہنگی ہو چکی ہوگی، آنے والے 4-5 سالوں میں جب وہ لوگوں سے فنڈ جو اکٹھا کر چکے ہوں گے، اس سے جب لینڈ خریدنے جائیں گے تو وہ لینڈ ان کو نہیں ملے گی ان کے ہاتھوں میں۔ لینڈ ان کے پاس ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر کمپنی بیس پروجیکٹ ہونا چاہیے، کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور وہ تمام زمینیں کمپنی کے نام ہونی چاہیے، اور اس کمپنی کے ڈائریکٹرز آپ ان کو بھی ہسٹری ان کی دیکھ لیں کہ کیا پہلے انہوں نے کوئی پروجیکٹ کی ہے، کیا ان کی ڈیلیوری، کیا ان کا ارادہ اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہے، کیا وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ لینڈ بھی ان کی موجود ہے، کمپنی بھی ان کی موجود ہے، اور کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں، جو اونرز ہیں، وہ وہاں پہ کچھ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیور کریں گے، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم یہ آئے گا کہ جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، بندہ جس کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کو صحیح جگہ پہ، کیا صرف اپنے کمیشن کی خاطر تو آپ کو وہاں پہ پلاٹ نہیں لے کے دے رہا۔ اگر تو اس کی تسلی ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ایماندارانہ اور مخلصانہ مشورے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کو ایک اچھی جگہ پہ پلاٹ لے کے دے رہا ہوں، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اس حدیث پاک کے مفہوم کے ساتھ کہ جو وہ خود اپنا اگر وہاں پہ گھر پسند کرتا ہے اور اپنے جاننے والے بندے کو بھی وہاں پہ لے کے دے رہا ہے، پھر تو آپ اس کی بات بھی یقین کریں۔ اور اگر وہ صرف اپنے کمیشن کی خاطر کر رہا ہے تو پھر اس کی بات بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم جو لاسٹ میں آئے گا کہ اس کی NOC کے لیے جو چیک لسٹ ہوتی ہے، NOC ملنا نہ ملنا، لیٹ ملنا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن NOC کی جو چیک لسٹ ہے، کیا وہ ادارہ اس چیک لسٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کی جتنی NOCs اس کو ریکوائرڈ ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، کیا ان تمام NOCs کے لیے انہوں نے اپلائی کر رکھا ہوا ہے۔ اگر تو کر رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ پروجیکٹ کبھی اللہ کی ذات نے اگر چاہا تو وہ فیل نہیں ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو وہ کامیاب بھی ہوں گے اور وہ ایک سرخرو بھی ہوں گے۔ لیٹ ہوں گے تھوڑا سا، یا کوئی ٹائم سے پہلے بھی اپنے پروجیکٹ کو بہت اچھا ڈیلیور کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی یہ ساری تسلی کر لی ہے تو آپ کو ایک غالب امکان ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ایک ممکن حد تک آپ اپنے نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن بے شمار لوگ جو کہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف ان کے ایک بڑے دفتر دیکھے
اور کچھ بڑی گاڑیاں دیکھیں جو ریل اسٹیٹ میں وہ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے پیسہ ان کو دے دیتے ہیں اور اپنا 1 کروڑ 1.5 کروڑ جو بھی ان کا اپنا وہاں پہ لگایا انہوں نے, کمرشل لے لیا, ریزیڈنشیل لے لیا, پلاٹ لے لیا, اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں, اور گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا کوئی ساتھ نہیں دیتی. گورنمنٹ ان کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسے راستے ہموار نہیں کرتی جن سے ان کی ریکوری ہو سکے. پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو مثالیں ملیں گی جو کہیں کہ میں درخواستیں دے دے کے تھک گیا, اداروں کے پاس جا کے چکر لگا تھک گیا, آج تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور جس نے ان لوگوں کا نقصان کیا وہ مزے سے دبئی میں پاکستان کے علاوہ کسی بڑے ملک میں وہاں پہ موجود ہے, اور یا پاکستان کسی بڑے شہر میں اگر بیٹھے تو اس کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور اس شخص کے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ تھے جنہوں نے اس ٹائم میں کوئی اچھے کمیشنز لیے, اس ٹائم میں کوئی اچھا ریونیو انہوں نے بزنس جنریٹ کر کے کچھ پیسے کمائے, وہ بھی انہیں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور سادہ عوام بالکل رہ جاتی ہے. تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا خیال کریں اور اپنی آمدنی کو محفوظ رکھیں اور اپنی وہ تمام سرمایہ کو محفوظ رکھیں. جی عرفان بھائی, ہم چاہیں گے کہ لاسٹ میں ہماری آڈینس کو بھی پیغام دینا چاہیں جن کے پاس کوئی خاص اماؤنٹ ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے ڈرے ہوئے ہیں پاکستان کے حالات کی وجہ سے, ٹرسٹ لیول کم ہوا ہے ان کا, جیسے کہ آپ نے بتایا بہت سے لوگ اسکیمرز کی وجہ سے. تو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ وہ دوبارہ اس وے میں آنا شروع ہو جائیں, انویسٹمنٹ کی طرف آنا شروع ہو جائیں اور اپنا ریل اسٹیٹ میں دوبارہ اپنا گھر, اپنا پلاٹ, اپنا کاروبار لے کے آئیں, تو کیا کہنا چاہیں گے کیمرے کی طرف؟ بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. اچھا جی, میں پورے پاکستان کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں, وہ تمام لوگ جو کہ اپنے گھر کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, وہ تمام لوگ جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کے ذاتی پلاٹ اور ان کے اپنے بچوں کے لیے ان کے اثاثہ بنانا چاہتے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے میں زبردست آپ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آیا ہوں. MIS ڈیجیٹل ایک زبردست پلیٹ فارم ہے. MIS ڈیجیٹل کے ساتھ اس کا حصہ بن کر آپ بہت تھوڑے پیسوں سے ہمارے ادارے کا حصہ بنیں گے, ہمارے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ایسوسیٹ ہوں گے, اور ہمارے ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر ہم یہ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں آپ اپنے ذاتی پلاٹ کے مالک بھی ہوں گے, آپ اپنے ذاتی گھر کے مالک بھی ہوں گے, اور ہمارے MIS ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک آپ اچھی آمدنی بھی حاصل کریں گے, اچھا کیریئر بھی آپ حاصل کریں گے, اور پاکستان میں ایک اچھا باعزت روزگار بھی آپ حاصل کریں گے. آپ خود کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ لکھ کے فارغ التحصیل ہیں اور آپ نوکری کی تلاش میں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی روزگار ملے, تو MIS ڈیجیٹل ہماری ٹیم میں سے کسی سے بھی رابطہ کر کے میں کچھ لنکس اپنے سوشل میڈیا کے اور اپنے ادارے کے جو کہ احمد بھائی کو دوں گا, وہ سوشل میڈیا پہ پبلش کریں گے, ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ ہمارا ادارے کا حصہ بن کر ایک اچھا مستقبل اپنا ایک کیریئر بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ایک زبردست اپرچونٹی, ایک زبردست روزگار, ایک بہترین مواقع, اور پاکستان میں رہتے ہوئے اچھی آمدنی کے ساتھ ساتھ عزت شہرت, اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا, اور اپنے لیے اپنا ذاتی پلاٹ, اپنا ذاتی گھر, اور اپنی ایک چھت جو کہ ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دلوائیں گے. MIS گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے آج ہی آپ اپنے مستقبل کا ایک بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ویورز آپ کا بھی, اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی جملے, قیمتی لمحات ہماری آڈینس کو دیا. آڈینس آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سنا, اور یقیناً آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے خیال میں لرننگ ہی لرننگ تھی, اور سیکھنے والے کے لیے ملٹیپل آپشن تھے یہاں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. سر اگین تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. MZ اسٹوڈیو جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور پورے پاکستان میں مختلف جو کہ مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے MZ اسٹوڈیو, اور اس اسٹوڈیو کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ ایک اچھی صلاحیتوں کے حامل ہیں, اللہ نے ان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے, ان تمام کی وہ چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں, اور ان تمام کا علم جو کہ صدقہ جاریہ ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. آپ کے ویورز, آپ کی تمام وہ آڈینس جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کرتی ہے, میری دعا ہے کہ وہ مزید آپ کو فالو کرتے رہیں اور آپ سے سیکھتے رہیں گے, اور آپ کا چینل انشاءاللہ مزید گرو کرے. اور جس جذبے کے ساتھ آپ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے کل بھی آپ کے پاس مختلف مہمان تھے, ملتان سے آئے ہوئے, ملتان سے, ہمارے ساؤتھ پنجاب سے لوگ آپ کے پاس موجود تھے. تو یہ تمام جتنے گیسٹ ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں, ان تمام کا یہاں پہ آنا آپ کے جذبے کو داد دیتا ہے کہ آپ کا جذبہ جو ان تمام لوگوں کو یہاں پہ کھینچ کے لاتا ہے, آپ کی محبت جو ان تمام لوگوں کو یہاں پہ کھینچ کے لاتی ہے, اور آپ کا یہ دلی جذبہ
ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے اور ان تمام لوگوں کا صدقہ جاریہ کا سبب بن رہا ہے. آپ کا یہ جذبہ ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن رہا ہے کہ ان کی وہ بات جس کسی بات سے وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ بے شمار لوگوں تک پہنچی ہے. تو ایک بار MZ اسٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.